اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات میرے لیے دعا کریں۔ مجھے 2 دن سے بڑی شدید تکلیف ہے، نزلہ، زکام اور پورے بدن میں درد۔ آج بھی یقین فرمائیں آپ کے عصر کی نماز کے بعد مجھے ہمت نہیں تھی کہ میں حرم شریف جا سکوں گا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اپنے دروازے سے محروم نہ کر دے۔ یہاں میں بیٹھا رہوں گا تو کیا کروں گا، کچھ پڑھا بھی تو نہیں جاتا۔ حرم کی برکت سے الحمدللہ درس بھی ہو جاتا ہے، کچھ تسبیحات بھی ہو جاتی ہیں، کچھ ذکر اذکار بھی ہو جاتے ہیں، کچھ مخلص محبین کی دعائیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ کہتے جی میں بحرین میں رہتا ہوں، جہاں پر تھوڑی سی بارش پر لوگ 2 نمازیں اکٹھی پر، تھوڑی سی بارش تو نہیں اگر، اور وہ بھی یعنی بالکل کوئی حل نہ ہو دوبارہ مسجد آنے کا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد حنبل کے نزدیک جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی سفر میں بھی اور کسی حال میں بھی جمع نہیں ہو سکتی مگر 2 مقام پہ، ایک عرفات میں اور ایک مزدلفہ۔ وہ کہتے ہیں جمع حقیقی وہاں ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جمع کی بات آئی ہے وہ جمع سوری ہے، حقیقی نہیں۔ کیا معنی؟ یعنی دیکھنے میں تو جمع ہے لیکن حقیقتاً جمع نہیں ہے۔ کیا معنی کہ اس نے ظہر کو پڑھا آخر وقت میں، اب ظہر پڑھ کے فارغ ہوئے 10 منٹ کے بعد عصر کا وقت اول داخل ہو گیا، پھر عصر پڑھ لی، تو اب بظاہر تو دونوں نمازیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ظہر اپنے وقت میں پڑھی اور آخر وقت میں پڑھی، عصر اپنے وقت میں پڑھی اور اول وقت میں پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں جمع سوری۔ چونکہ امام صاحب کی ایک مزاج ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ ہر مسئلے میں سب سے پہلے قرآن شریف کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں سنت رسول اللہ، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں اجماع صحابہ، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں قیاس۔ اچھا، پھر صحابہ میں بھی وہ سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے، خلفائے راشدین۔ اگر ان میں نہ ملے پھر عشرہ مبشرہ میں ڈھونڈتے ہیں، ان میں بھی نہ ملے تو پھر اصحاب بدر میں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ اتنی محتاط ہیں ہر مسئلے میں۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے اور اللہ باقی ائمہ کرام کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ 4 حق ہیں اور ان کے خدمات حق ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اجتہادی خطا ہے، اور مجتہد اگر خطا کرے تو خطا نہیں ہوتی، اس پر بھی اس کو اجر ملتا۔ تو امام صاحب نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے مومنین پر نمازوں کے اوقات معین کر دیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب معین ہے تو مشترک تو نہیں ہو سکتا، تعین اور اشتراک آپس میں ضد ہیں، اس لیے کیسے مشترک ہو سکتا؟ تو بہرحال ان کے نزدیک جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس میں ایک شخص زندہ بچ گیا تھا جس کا نام اوج ابن عنق تھا۔ پتہ نہیں آپ کو ملا تھا؟ مجھے تو نہیں ملا۔ کیوں جھوٹی روایات گھڑتے ہو؟ یہ اسرائیلی روایت ہے کہ اس کا قد اتنا بڑا، جب قرآن کہتا ہے کہ کوئی نہیں بچا ماں سوا اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، بس
ان کا بیٹا نہیں بچا تو آؤ جب نے ان کہاں سے بچ گیا؟ صرف ان کو نجات ملی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اس کے باوجود کسی کو بھی پناہ نہیں ملی، حتیٰ کہ ان کا بیٹا جو اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا وہ بھی ڈوب گیا۔ یہ تو قصے بنے ہوئے ہیں جی، اس کا قد اتنا بڑا تھا اور فلاں تھا۔ اور لوگوں کو مصیبت یہ بن گئی ہے کہ جھوٹے قصے سننے میں مزہ بڑا آتا ہے، جھوٹے پیروں میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ جو کہیں گے وہ لکھ دے گا نا جی۔ ایک بزرگ تھے ہمارے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک آدمی آیا، پہلوان ہے، انہوں نے کہا حضرت 2 دن کے بعد دنگل ہے اور میری کشتی ہے، تو مجھے توید لکھ دے کہ میں وہ کشتی جو ہے جیت جاؤں۔ اور میں بھی تمہارے مقابلے پہ جو پہلوان ہے وہ کسی اور پیر سے اگر توید لے آیا پھر تو توید سے لڑے گا، تم تو نہیں لڑو گے نا۔ تو بھئی میں تو تویدوں کو لڑانا نہیں چاہتا۔ تو یہ بس ایک باتیں ہیں اور روایات ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دعا کا حکم اللہ نے دیا ہے اور دعا منسوس ہے، پھر دعا کے قبول کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے، طویلوں پر تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ کام تم چھوڑ دیتے ہو اور جو کچا کام ہے وہ کرتے ہو۔ جب کوئی تکلیف ہے دعا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ 15 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹری علاج کروا رہے ہیں اور اولاد نہیں ہوئی۔ میرا بھائی اللہ سے دعا مانگتے رہو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ جو دعا ہے نا قرآن پاک میں، یہ دعا بھی مانگتے رہو، علاج بھی کراتے رہو۔ مجھے نہیں پتا آپ کہاں علاج کرا رہے ہیں، ویسے بہرحال آج کل تو میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر انٹرنیٹ پہ آن لائن بھی مل جاتے ہیں، آپ اپنی بیماری لکھیں اور اس کو انٹرنیٹ کھول کے آن لائن کر، فوراً آپ کو جواب آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی اچھے کا علاج کریں، یہ عام ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہے۔ میری ایک بہن ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو میری بہن، میری بیٹی سورۃ الرحمن اول آخر دروشی پڑھ کے 3 دفعہ۔ اچھا، پھر یہ بات وہ کہتے ہیں او جی آپ نے بتایا تھا، میں نے 21 دن پڑھا ہے، ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے، انبیاء کی دعا بھی 80 سال خدا نے نہیں سنی، تو آپ یا میں کون ہیں؟ ہمارا کام ہے مانگتے رہو۔ چلو فرض مواد، تمہاری شادی نہیں ہوئی، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھنے کا ثواب تو تمہیں روز ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس میں کون سا تمہارا نقصان ہو رہا؟ ایک، اور پھر دعا اس لیے منظور نہیں ہوتی کہ یقین کامل نہیں ہوتا، آدمی متذبذب ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتی ہے شادی یا نہیں ہوتی ہے، تو اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ جب تک یقین کامل نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ حرم کے باہر جو لوگ سڑکوں پہ نماز پڑھتے، میرے بھائی اگر صفیں اگلی نظر آئے نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اندر حرم خالی پڑا ہے، لوگ سڑکوں پہ کھڑے۔ اچھا، فجر کی نماز پہ آؤ نا، لوگ باہر میدان میں صفوں پہ بیٹھے ہوئے، اندر حرم خالی ہے، دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، رکاوٹ بھی کوئی نہیں۔ ایک عورت لندن سے عمرے کے لیے طواف صفا کرنے کے بعد غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، تقریباً 3 گھنٹے کے بعد خیال آیا کہ بال نہیں کٹوائے، پھر بال کٹوائے، عمرہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم شم بھی نہیں ہے۔ حرم شریف میں مدرسے بھی ہیں، کئی مدارس ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے، اور ویسے بھی لوگ حرم میں جو خدمت کر رہے ہیں یا حرم کے باہر جو صفائی کر، یہ زیادہ مستحق لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اگر غریب نہ ہوتے تو جھاڑو دیتے آگے بیچارے۔ تو اسی طرح جو جمعیات بنی ہوئی ہیں ان میں بھی دے دو، وہ بھی بڑا صحیح خرچ کرتے ہیں۔ ہم 2 دن جیزان میں 2 دن جدے میں ہوتے ہیں، باہر نماز آپ کی قصر ہوگی، کفیل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں، بندہ مکے میں مقیم ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد کینچی سے بال چھوٹی ہے کہ مکے والوں کے لیے کوئی نئی شریعت ہے، نیا دین ہے، پورے سر پہ اس طرح پھروائے۔
نہیں پھروانا چاہتا تو اس کو حکیم نے نسخے میں لکھا ہے کہ عمرہ کرو، عمرہ کرنا ہے سنت کے مطابق کرو۔ ہم ساری دنیا کے بال اگر اکٹھے کریں، میرا عقیدہ ہے کہ حضور کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضور پاک نے دوسرا پھروایا ہے، تیرے بال میں زیادہ قیمتی ہیں۔ بھئی نہ کرو عمرہ، اتنی کیا کوئی دعوت دی ہے آپ کو؟ کرنا ہے تو پھر سنت کے مطابق کرو۔ اگر ایک سے زیادہ طواف کر لیں پھر بعد میں 2 رکعت پڑھیں، بالکل وہ بھی جائز ہے۔ ہم جتنے سے حاجیوں کو ملنے کے لیے مکے آتے ہیں، کوئی عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے 2 عمرے کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ دعا کریں، بیٹی کی شادی کی، میں نے ابھی بتایا ہے، انشاءاللہ آپ کرتے رہیں، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میڈیکل چیک اپ سب ٹھیک ہیں تو پھر وہی دعا مانگتے رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کی جائے تو انشاءاللہ اللہ اولاد دے دے۔ میرا بیٹا ہے 5 سال کا ہے، ضدی ہے، اللہ ہدایت دے، اولاد کی صلاحیت کے لیے دعا کیا کرے۔ ویسے ضدی بچے ذہین ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی کی روزگار میں استغفار زیادہ پڑھے۔ میری باجی پہ تعویذ ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، مجھے بھی جوڑوں میں درد ہے، مجھ پہ کیسے تعویذ کیے ہیں؟ ایسے ہر بات میں بس تعویذ ہو گئے، تعویذ ہو گئے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان کو کہیں کہ دال چینی کا پاؤڈر بنا کر تھوڑی سی شہد میں ملا کے صبح و شام چاٹا کریں، کوئی تعویذ شویذ نہیں ہے۔ میری بہت بڑی شوز کی دکان ہے، کسٹمر اتنے نہیں آتے، آپ بھی استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ میری بیوی حاملہ ہے، بیٹا پہلے ہوا تھا، وہ بھی بیچارہ بڑا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح صحت والی اولاد اور صالح اولاد جو ہے وہ نصیب فرمائیں۔ بس آپ دعا کرتے رہیں، وہ بیوی بھی دعا کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ اولاد تندرست تب ہوگی جب میاں بیوی تندرست ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہم سے ہمارے باپ دادے جو تھے وہ کتنے مضبوط تھے۔ مجھے بالکل یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً اس وقت 90 کے قریب عمر تھی۔ کبھی کبھی گھر میں بیٹھے ہوتے نا تو خوش کسی مزاج میں بیٹھے ہوتے، کہتے ہماری مکی تم نے تو کوئی جوانی دیکھی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت جو اللہ نے کہا نہیں ادھر آؤ، میں آتا میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے چھڑاؤ دکھاؤ اپنی جوانی کا زور۔ یقین کریں میں بھتک الٹ پلٹ ہو جاتا لیکن ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے کہا ہم نے حلال روٹی کھائی ہے اور خالص مکھن اور لسی اور دودھ اور دہی گھر کی بنی ہوئی کھا لی، تم ڈالڈے کی پیداوار ہو، ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو آج یہی مصیبت، یہ جو گھی ہے نا ڈالڈا، یا جتنی ہمارے پھل آ رہے ہیں، سبزی زار ہیں، ان میں باقاعدہ کھاد ڈالتے ہیں اور ان میں سپرے کرتے ہیں۔ ایک اینڈرین ایک دوائی ہوتی ہے جو کماد کے ایکڑ میں اتنی چھوٹی سی شیشی، اگر 1 ایکڑ کماد میں ڈال دو نا جی صبح کو کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور 3 دن کے اندر کوئی جانور بھی منہ مار دے تو مر جاتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد بھی اس میں کچھ نہ کچھ اثر تو رہے گا نا۔ یہ مصیبتیں ہیں جس کی وجہ سے اولادیں کمزور ہیں۔ اب صرف وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی صحت کا خیال کرو۔ بہرحال میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ حضور پاک نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، الا قلیل۔ 2-3 موقع ہیں جہاں آپ نے بد دعا فرمائی۔ ایک تو پورے مکے والوں کے لیے اللہم علیہم سنین کسنی یوسف، کہ اللہ ان پہ قحط مسلط کر۔ اور ایک آپ نے ابی لہب کے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی جس نے حضور کی طرف تھوکا تھا اور آپ کی بیٹی کو طلاق دی تھی، اس کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک،
جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دو۔ اور ہوا بھی وہ، سمجھ میں گیا تو ایک شیر نے چھلانگ لگا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بد دعا کی تھی۔ اسی طرح ایک دو اور مقامات ہیں جہاں حضور مجبور ہو گئے کہ اللہم علی الکفرۃ اللہ مکے والوں پر لعنت بھیج جن نے ہماری نمازیں بھی قضا کرا ڈالی ہیں، ورنہ اور زیادہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک دینی ادارہ ہے، کچھ دشمن لوگ ہمارے ادارے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ہر دین کے کام کی مخالفت ہوتی ہے، اس لیے گھبرایا نہ کریں۔ اور دوسرا طلباء سے کہیں کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ سارے طلباء مل کے سورۃ کہف پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے طلباء کو بھی، ہمارے ادارے کو بھی دشمنوں کی ہر سازش سے محفوظ کرنا۔ دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں ایک دینی ادارہ چلاتا ہوں، اللہ کامیاب فرمائے۔ عرفات سے عمرہ کر سکتے ہیں کیونکہ عرفات حد حرم سے باہر ہے، وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کریں، کوئی ضروری نہیں، سارا سال بھی دے سکتے۔ مہارا رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ سارا سال تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ اگر ہم اکیلے ہیں نماز میں تو اذان بھی دے سکتے ہیں، تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنے ملک میں جانے سے پہلے طواف الوداع عمرے والوں کے لیے نہیں ہوتا، ویسے طواف کر کے جائیں۔ مولانا اسد عبید نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اور میرے بھتیجے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اور ان کے ادارہ جامعہ اشرفیہ کو بھی کامیاب فرمائیں اور ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں۔ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرنا منع ہے، مقام ابراہیم کو ہاتھ لگانا یا چومنا بدعت ہے، غلاف کعبہ کو رومال یا کپڑے لے جا کے مس کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ مقام ابراہیم یا رکن یمانی کا حوالے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کہتے ہیں مجھ سے براہ راست پکارو تو تم پھر پتھروں کو درمیان میں لا رہے ہو۔ بچوں کو عمرہ حج پہ لے ہیں، بالکل اللہ ان کو حج کا ثواب دیں گے، لیکن ان کا حج فرض ادا نہیں ہوگا جب تک بالغ ہو کے نہ کریں۔ ہم فرض محبت میں حتیم میں داخل ہو گئے، اگر طواف کے دوران ہو گئے تو طواف آپ کا نہیں ہوا، ایک دفعہ پھر طواف دہرا دیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی میں عمرہ کیا ہے، حتیم میں داخل ہونے پر عمرہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال کوئی بھی عمرہ ہو، جب طواف کر رہے ہو، جب تک طواف کے 7 چکر مکمل نہ ہو جائیں حتیم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوئے ہیں مانا ہے وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ کریں۔ اگر طواف میں رمل بھول گیا کوئی حرج نہیں، ثواب نہیں ملا، دم کوئی نہیں۔ نام اسلام بھول گیا، اس پر بھی دم کوئی نہیں ہے۔ اجتباع 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل ہو جاتا ہے۔ وضو کے بعد دان سے خون نکل آئے، اگر وضو خون اتنا ہو کہ بہہ جائے پھر دوبارہ وضو کریں۔ احرام کی حالت میں کسی ٹڈی کو مار دیا کوئی بات نہیں۔ حاجی کی دعا 40 دن تک قبول ہوتی ہے، نہیں 40 دن کا تو پتہ نہیں، البتہ حدیثوں میں یہ ہے کہ جب وہ گھر آئے تو اس کو پہلے مسجد میں بیٹھنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے دعا کرا لیں۔ گھر جانے کے بعد تو پھر ہماری طرح پاجی ہو جائے گا نا، جب تک نہیں پہنچا اس وقت تک تو کچھ ہوش ہوگا نا۔ عورتیں نوکری کرتی ہیں، بالکل اگر ان کی نوکری ایسی جگہ ہے جہاں مردوں سے واسطہ نہ پڑے جائز ہے، یا پھر ہسپتالوں میں مجبوری ہے، عورتیں نہ ہوں تو کون نرسنگ کرے گا۔ مجرب استغفار وہی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
گھٹی جو بچے کو دی جاتی ہے اس کی آداب بچے پہ ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں. وہ تو ویسے ایک اچھی بات ہے کہ تحریک جو ہے کوئی اللہ والا کرے، ورنہ عادات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں نا، ایک اصول یاد رکھیں کہ سارا معاملہ میرے اللہ کے ہاتھ. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، اور سامری جو تھا نا، یاد رکھیں جس نے وہ بشرا بنایا تھا، یہ سامری ولد الزنا بھی تھا. ماں اس کو چھوڑ گئی تھی، یہ غار میں پڑا تھا، لیکن اللہ کی مرضی تھی، امتحان تھا کہ جبریل علیہ السلام آ کے اس کو غذا دیتے تھے رضا، حتیٰ کہ یہ بڑا ہو گیا. تو جس کو جبریل نے بنایا پالا وہ تو سامری بنا ملعون، اور جو فرعون کے گھر میں آیا وہ اللہ کا نبی بنا اور کلیم اللہ بنا. تو یہ گھٹیوں سے کچھ ہوتا تو جبریل کی گھٹی نہ لگ جاتی اس کو، وہ ٹھیک ہو جاتا. بس ایک اچھی بات ہے کہ تحریک سنت ہے، حضور پاک نے خود کی حسن حسین کی تحریک. میرے بھائی کی شادی کو 13 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے. میرا بھائی بالکل یہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا. مجھے یاد ہے میں اس وقت چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، تو ایک والد صاحب کے شاگرد تھے، وہ آئے، مجھے میرے خیال یاد ہے بن والا ایک جگہ تھی، وہاں تھے ہم. تو وہ آگے بیچارہ رونے لگ گیا. اس نے کہا حضرت میں نے یہ بڑی مشکل سے ایک زمین لی، پھر میں نے مدرسہ بنایا، مدرسہ شروع کیا. اب ہمارے مدرسے پر جنات کا اثر ہے. ایک تو رات کو آگے وہ طلباء کی ساری روٹیاں کھا جاتے ہیں. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ طلباء جب سو جاتے ہیں ان کی چارپائیاں اٹھا کے ایک ایک فردام دور پھینکاتے. جب اٹھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم مدرسے میں سوئے یہاں کیسے آ گئے. بعد کی چارپائیاں ان کے اوپر الٹی کر کے ڈال دیتے. ہم تنگ آ گئے. بڑے بڑے مولویوں کو، بڑے بڑے عاملوں کو لے آئے. ایک عامل نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں آپ کے مدرسے سے جنات نکال دوں تو پھر مجھے آپ اتنا انعام دیں گے. ہم نے کہا بھئی یار ہم دیں گے، کپڑے بیچ کر بھی دیں گے. ہم تنگ آ چکے تھے. کہتے ہیں اس کو لے آئے. اس کو جنات نے اتنا رات کو خوب مالش کی، مارا کہ وہ رات کو ہی بھاگ گیا. انہوں نے کہا حضرت اب ہم کیا کریں؟ مجھے یاد ہے واضح میں تم کل وہیں مدرسے میں آ جانا. تو پھر وہ مدرسے میں آیا تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا جنات کو. وہ کتابوں میں موجود ہے، شاید مشکات شریف میں بھی آپ کو مل جائے. وہ تعویذ والد صاحب لکھ کے دیتے تھے کہ یہ تعویذ لکھ لو، اس کی کئی کاپیاں بنا لو اور چاروں کونوں میں جا کے لگا دو. وہ لے گیا. اس کے بعد 4-5 دن کے بعد آیا. اس نے کہا حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے وہ خط لگایا، جنات آئے. جو خط کو دیکھے تو گھبراتے، پھر اپنے بڑے سردار کو لے آئے. تو اس نے کہا بدبختو، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، ابھی سوچ رہے ہو نکل جاؤ یہاں سے، اگر نہیں نکلو گے میں سب کو مار ڈالوں گا. اور نے کہا اس دن سے نکل گئے، ہماری جان چھوٹ گئی، اب پھر نہیں آئیں گے. میں نے کہا نہیں آپ وہ نہیں آتے. تو وہ کتنا حدیثوں میں موجود ہے وہ خط، وہ آپ لے لیں. 8 مرلے زمین اپنے لیے خریدی ہے، بیچ کر مکان خریدے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. جو زمین بیچ کر بالکل اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. جو خریدی ہے اگر گھر بنانے کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو حفظ کلاس میں پڑھتا ہے بار بار وضو، بچوں کے لیے بار بار وضو ضروری نہیں ہے، ویسے یہ بیماری ہے اللہ معاف کرے. بہرحال اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرو یا نہ کرو تب بھی دعا ہو سکتی ہے. میں نے اپنے رہائشی گھر کے علاوہ 2 گھر کرائے پر دی ہے. اب جو کرائے میں آمدنی آئے گی اس پہ زکوٰۃ ہوگی، مکانوں پہ نہیں. جمعے کی پہلی اذان کے بعد 4 سنتیں نہ پڑھا کرو، وہ تو ابھی زوال ہی نہیں ہوا. زوال جب ہو جائے تو پڑھ سکتے ہو. یعنی جیسے اب دوسری اذان ہوتی ہے تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 12:35 پہ، تو آپ 12:30 میں سنتیں شروع کر دیں. امام کے آتے اذان ہوتے تک آپ سنتیں پوری کر دیں گے. حرم کی تصویر بنا سکتے ہیں.
کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، پھر میں نے رجوع بھی کر لیا ہے، تو کیا نان نفقہ تمہارے ذمے؟ ایک بات ہے، بیوی تمہاری یہ خرچہ اور دیں گے؟ یعنی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا؟ نماز میں وسوسے آتے، آنے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ شیعہ کے گھر کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ ہماری جہاز نے سیالکوٹ سے دبئی میں 1 گھنٹہ رکنا تھا، ہم نے احرام باندھنے تھے، جہاز اتنا کیا ہم نہیں کیا، ہم نے جہاز میں احرام باندھے، جدہ پہنچنے سے کچھ 30-35 منٹ پہلے عمرے کی نیت، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جہاز میں باندھے تب بھی ہو گیا۔ دوران طواف وضو ٹوٹ گیا، آپ جائیں وضو کر کے دوبارہ ابتدا سے شروع کریں۔ طواف کے علاوہ حجر اسود کا چومنا ناجائز ہے۔ حجر اسود کا اشارہ بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کی مسجد ہے، قادیانی نے سیل کروا دی ہے، کیس چل رہا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچے بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، سب کو کامیاب فرمائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ اللہ بہن بھائیوں میں اتفاق عطا فرمائے، بالکل اللہ سب گھروں میں اتفاق ہو۔ میرا بیٹا حافظ بننا اللہ کامیاب فرمائے، عالم بننا اللہ کامیاب فرمائے، اور گھر میں دین تب ہی آئے گا جب آپ بڑوں میں دین آئے گا۔ عمرے میں صفا مروہ مکمل کر کے 2 عورتوں نے ایک دوسرے کے بال کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ادعو لك اللہ یسر علیک سفرک وزودک بالتقوی۔ نفل طواف، عمرے کے طواف کے بعد جو نفل ہے 2 رکعت، جہاں بھی افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے یا حتیم میں یا مطاف میں، ورنہ جہاں مرضی ہے پڑھ لیں۔ آفاقی شخص دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، مسجد عائشہ سے کرے، جیرانہ سے کرے، طائف سے کرے۔ زندہ احباب کے لیے کوئی عمرہ وغیرہ نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ حرم کے حدود چاروں طرف معین ہیں، کسی سے نقشہ دیکھ کے دیکھ لیں۔ میری والدہ کو خواب میں حضور پاک کا دیدار ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کا، اللہ قبول فرمائے۔ ایسی چیزیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر میں حنفی مسلک کا پیروکار ہوں، میں نے عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بھی جائز ہے اور اکیلے بھی جائز ہے۔ عمرے پر لوگ واپسی میں مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زمزم کا پانی کم ہو تو اس میں پانی نہ ملائے، تھوڑا تھوڑا دیں۔ میں نے جیرانہ سے عمرے کی نیت کی، حرم میں طواف کے 3 چکر سے بعد حتیم میں نفل پڑے، وہ طواف نہیں ہوا، طواف دوبارہ کرو۔ عورت عمرے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں اس کے بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں 1 پور کے برابر بال، یعنی سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ بہرحال ایک زمزم ساتھ، یعنی اس کی وجہ یہ ہے، اگر یہ اجازت دے دیں نا تو ہمارے ہر آدمی جو ہے نا 50-50 کیرل لے کے پہنچ جائیں گے، پھر جہاز میں پانی رکھیں یا حاجیوں کو بٹھائیں۔ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو تم کارگو کر کے بھیج دو، چاہے 4000 لیٹر بھیج دو۔ اللہ جن کی اولاد ہی ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا بھی جائز ہے۔ بالکل نمازیں جو ہیں نا ہر حال میں پڑھیں، لیکن سفر میں سنت معاف ہے، ورنہ تو سنت معاف نہیں ہے۔ اگر پڑھیں تو ثواب ہے۔
اگر وضو کے بعد کھجور یا کوئی چیز کھا لی تو کوئی حرج نہیں، کچھ وضو کو کچھ نہیں ہوتا، ویسے کلی کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ اگر احرام کی حالت میں سر مڈانے سے پہلے عطر لگایا، اگر ایک عضو پہ یعنی پورے ہاتھ پہ لگایا، دم پڑ گئی۔ کہتے جی آپ کے درس دینے کا پس منظر کیا ہے؟ کوئی پس منظر نہیں، پہلے میرے والد صاحب دیتے تھے، ان کی وفات کے بعد میں دیتا ہوں۔ فقہ حنفی میں کہتے ہیں مسجد عائشہ سے بالکل عمرہ ہوتا ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں وہ واجب الطواف ہیں، وہ نفل نہیں ہیں۔ میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر گھر آ گیا، اشراق میں نے گھر میں پڑھا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا۔ وہ ثواب تب ہے کہ نماز پڑھ کے مسجد میں رہے اور اشراق تک کوئی بات دنیاوی نہ کرے، پھر 2 رکعت پڑھے تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے گھر میں تم نے پڑھ تو لیا۔ میرے ساتھ 2 سال کی بیٹی ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ لوگ رکن یمانی کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ حضور نے لگایا ہے، سنت ہے۔ خون اگر بہہ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے جی کپڑے کی دکان ہے، اس کی مشہوری کے لیے لڈی پتلے پر تصویر ہوتی ہے، ایسی تصویر نہ ہو جس سے چہرہ واضح ہو، چہرے کے علاوہ باقی تصویر ہو۔ کہتے کہ جب بیت المقدس میں تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو پھر آسمان والوں نے کیوں؟ وہ تو آسمان والوں نے پوچھا تھا، انبیاء نے تو نہیں پوچھا۔ اور یہ ضروری تو نہیں کہ نماز پڑھنے ان کو پتا ہو کہ واقعی حضور اوپر بھی آ رہے ہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، اس سے ایسی کوئی جھاڑ پھونک نہ کروایا کرو، یہ پیشہ ور لوگ ہیں۔ میں حافظ قرآن ہوں، بھول گیا ہوں، قرآن پڑھ کے بھول جانا گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرو اور روزانہ یاد کرنے کی کوشش کرو۔ میری بہن کی عمر 22 سال ہے، وہ مٹی کھاتی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو بچپن سے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام امامہ نور رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مہک بطور، یہ مہک کا تو مجھے پتہ نہیں، بطور رکھو تو ٹھیک ہے۔ طواف میں مرد کو سر رنگا، احرام کی حالت میں سر ننگا ہوتا ہے، طواف میں نہیں۔ صفا مروہ میں بھی کندھا ننگا رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکستان سے جدہ جہاز میں آپ عصر مغرب کی نمازیں بغیر قبلے کے تعین کے تیمم کے پڑھ لیں، بالکل دوبارہ پڑھیں۔ بعض صحابہ قائل ہیں کہ حضور کو اللہ کا دیدار ہوا ہے، بعض نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ معراج میں جو نماز پڑھی گئی وہ 2 رکعتیں جو ہیں، سیدھی بات ہے، وہ تحیۃ المسجد تھی۔ اللہ آپ کے بیٹوں کو اور جو بچے دین پڑھ رہے ہیں ان کو کامیاب فرمائے۔ 7 سال کا بچہ جو ہے وہ صفا کے دوران سو گیا، کوئی حرج نہیں، اس نے 2 چکر، اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ ایک آدمی کینیڈا سے آئے ہیں، مکے میں عمرہ کر لیا، پھر طائف کے عمرہ نہیں کیا، دوبارہ طائف جا کے عمرہ کریں۔ میں بنگلور سے ہوں، افتخار آپ کے لیے، ہم بہت دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہم 3 بہن بھائیوں کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے لا علاج کرا دیا ہے، آنکھوں کے پردوں پر داغ ہوتے ہیں، نظر دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، زمزم سے منہ دھوئیں، اور اگر خالص اسمد سرما مل جائے تو وہ استعمال کریں، حضور نے فرمایا ہے کہ وہ روشن کرتا ہے آنکھوں کو۔
اگر حتیم میں ہم نفل پڑھ رہے ہیں دوسری عورت بھی کھڑی ہے وہ اس کا کوئی حرج نہیں، یعنی ایک نماز میں اکٹھے نہ ہو، وہ اپنی نفل پڑھی تو کشمیر میں جہاد بالکل جہاد ہے، وہ ہندوؤں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو ظالم ان پر یعنی پہلے گنوں سے فائر کر کے ان کو اندھا کرتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، تو ایسے ظالموں کے خلاف جہاد نہیں ہے، پھر جہاد کس کے خلاف ہوگا؟ پاؤں کے نیچے درد ہے، موزے کے بغیر نہیں چل سکتا، عمرہ کر دیں تو آپ موزے پہن سکتے ہیں مجبوری بیماری کی حالت میں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو جب آنکھوں کی تکلیف تھی ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ آپ کی ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں نے آپریشن دونوں آنکھوں کا ہو گیا، پہلے ایک کا ہوا تھا پھر دوسری کا۔ بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دیا پھر کٹوایا نہیں کٹوایا؟ اگر نہیں کٹوایا بال بھی کٹواؤ، دم بھی ادا کرو۔ اگر کچھ دیر کے بعد بال کٹوا دیے تو کوئی دم نہیں۔ زمزم کا پانی کافر کو بھی دے سکتے ہیں، ابو جہل کیا پیتا تھا، کیوں نہیں دے سکتے؟ اس نیت سے دو کہ یا اللہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس کام کی نیت سے پیا جائے وہ فائدہ ہوتے، اللہ اس کو مسلمان کر دے۔ آپ کے بچوں کو بھی اللہ صالح بنائے۔ بہرحال میرا نمبر جو ہے ضیاء الرحمان صاحب پشاور سے، یہ جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا بچے، ان سے آ کے لے لیں۔ ایک اور بیٹی نے بھی درخواست کی تھی، میں نے پہلے بھی دعا کی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ میں نے آپ کا یوٹیوب پہ 10 روز سنتی ہوں لیکن اس میں تو نہیں آیا۔ ان کا بیٹا عبداللہ اور فاطمہ ہے، اللہ ان کو بھی صالح بنائے۔ تبلیغ والوں میں اختلاف چل رہا ہے، اللہ ان کے اختلاف کو دور فرمائے۔ صفا مروہ کی صفا 7 چکر ہی ہوتے ہیں، صفا سے شروع کرو مروہ تک ایک، یہ ایک ہوگا۔ زیادہ چکر ہو گئے تو اللہ معاف کریں۔ اگر احرام باندھنے کے بعد حمام میں احرام کھولنا پڑے کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی کو طواف میں ضرورت پڑ گئی وضو کی، بس طواف چھوڑ دے، وضو کر کے پھر ابتدا سے شروع کرے۔ میری والدہ بیمار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنات اور کالا جادو ہے۔ بہرحال ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے بارے میں حضور نے فرمایا جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھیں، پانی میں دم کریں، وہ پانی پئیں، سارے گھر میں ڈالیں، انشاءاللہ سب جنات وغیرہ بھاگ جائیں گے۔ میری بیٹی کا نام میری والدہ نے سنیلا رکھا ہے، مجھے نہیں پتا سنیلا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں، یہ تو ایسا آج کل یہ جو فیشنیبل لوگ ہیں جو نام رکھتے ہیں اس قسم کا کوئی نام ہے، میں نہیں جانتا کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرے ایک مولوی دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کرم رحمتیں کرے، بڑے اچھے خطیب تھے، بڑے اچھے دوست تھے۔ حج کے بعد ہم رات کو نکلے، وہ میرے ساتھ جا رہے تھے، یعنی میرے ساتھ گھر میں کھانا کھانے کے لیے، تو مجھے کہا جی آج فون آیا تھا، اللہ نے مجھے ایک بچی دی ہے، تو میری بیوی کی بھی اور میری بھی خواہش ہے کہ اس کا نام آپ رکھیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تم خود عالم آدمی ہو، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضور کی 9 بیویاں ہیں، کسی کا نام رکھ لیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ نہیں حضرت، گزارش یہ ہے کہ آپ کی بھابھی جو ہے نا وہ بڑی ماڈرن قسم کی ہے، تو کوئی ماڈرن نام بتائیں کہ پھر ڈیانا رکھ لو۔ اس کے بعد اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، پھر میرے ساتھ کافی عرصہ بات بھی نہیں کیا، جی آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا میں کیا کہتا، جب تم حضور کی بیٹیوں کے نام رکھنا نہیں چاہتے ہو تو ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم کافروں کے نام رکھ کے خوش ہو تو کوئی ڈیانا ویانا رکھ دو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمن۔